سعد رضی اللہ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے حضرت سعد دے گھر، جا کے دروازہ کھٹکایا تے نال آکھے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت سعد نے میرے نبی دی آواز سن لئی تے پہچان لئیے کہ میرے دروازے تے میرے محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دروازے تے میرے نبی پاک آئے نے۔ حضرت سعد دوڑ دے آئے نے دروازے تے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے تے دروازہ کھولیا نہیں۔ توجہ ہے، دروازہ آہستہ جے آکھے ہیں، آہستہ جے کی آکھے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پاک دروازے تے کھڑے نے، سبحان اللہ۔ میں تانوں عقیدہ دسنا چاہنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے سعد دے گھر والے ہو، سعد تینوں سلام ہوئے۔ سعد پھر آہستہ جے آندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر سعد کھلوتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجی واری آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سعد نے تیسری دفعہ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور سنو بتالی آلے ہو، حوالے دا ذمہ دار جے میرا حوالہ غلط ہوئے تو انہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تو انہوں میں سپریم کورٹ دے اندر لے جاؤ، میں چوک دے اندر گولی مار دو، میری زبان کٹ دو، میرا خون معاف دے۔ دروازے دے ادھر میرے محمد کھڑے نے، دروازے دے ادھر سعد کھڑے نے، درمیان صرف دروازہ وے۔ سعد جواب دے رہے وے، پر میرے محمد سن، میرے نبی سن۔ 3 دفعہ میرے نبی دی شریعت ہے، کسی دے گھر جاؤ 3 واری سلام آکھو، جے جواب آ جائے کوئی آ جائے ٹھیک ہے، نہ آوے تے واپس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے نبی دی تعلیمات کی نے، آپاں کی کر دیں اور تو ایڈا مویا پہ ہیں، اسی دے دروازے ہی پان چھڑ دیں، دروازے ہی پان چھڑ دیں اور تو ایڈا مویا پہ ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محمد دے اخلاق کریمانہ نو کون پہنچ سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن جدے خلق دیاں گواہیاں دے وے انہوں محمد آدھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جدے اخلاق دیاں گواہیاں دے وے انہوں محمد آکھ دینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نو 3 واری جواب نہیں ملیا، آواز حالانکہ سعد نے جواب اور دیتا وے۔ 3 واری تو بعد میرے نبی واپس ٹر پے نے، میرے محمد جدو واپس ٹرے نے، جلدی نال سعد نے دروازہ کھولے ہیں کہ دوڑ کے میرے نبی پاک نو مل کے آندے نے اللہ دے رسول میں حاضر ہاں، دسو میرے محبوب کی کہنا چاہتے ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا سعد میں تے 3 واری تینوں سلام کیتا، دروازہ کھڑکایا ہے، میں آکھیا پتہ نہیں میرا سعد گھر ہے نہیں، پتہ نہیں میرا سعد کتے وانڈے گیا وے، میں تے واپس ہی تر پہ آواں۔ تے سعد جڑی گل کیتی، ہائے سبحان اللہ، او ہور مزے دی۔ سعد آندے نے اللہ دے رسول تسی میرے دروازے تے کھڑے ہو کے، میرے واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کر رہے سے۔ اے محمد الرسول اللہ، تسی میں غریب دے دروازے تے کھلو کے بار بار کہہ رہے سی السلام علیکم سعد سلامتی ہوئے، ورحمت اللہ سعد تیرے گھر تے رحمت ہوئے، وبرکت اے سعد تیرے گھر تے برکت ہوئے۔ تے میں آکھیا کیوں نہ جو سونے محمد دیاں دعاواں جی بھر کے لے لئیے۔ آقا جی حکم کرو، میں تے تاں نہیں دروازہ کھولیا۔
لوگو میں عقیدے دی گل دسنا چاہنا وا، دروازے دی اوٹ پیچھے میرے محمد کھڑے نے کہ نہیں، اور میرے محمد نے سعد دی گل سنی، سعد دا جواب سنیا، میرے محمد تو اچا اللہ تو بعد، اللہ کریم تو بعد میرے نبی تو اچھی شان والا کون ہے؟ اور دسو بتالی آلے ہو تو انہوں بولو اللہ دا واسطہ جے، میرے اللہ تو بعد اللہ دی زمین تے میرے نبی تو اچا کون ہے؟ تے میرے نبی زندہ نے کہ نہیں؟ نبی دیوار دی اوٹ پیچھے کھڑے نے تے نہیں سن سکدے، تو آنا علی حجویری قبر دے اندر پیا تیری سن لیندا ہے، تو آنا بابا فرید قبر دے اندر تیری سن لیندا ہے، دلیل میری تے غور کرنا تینو اللہ دا واسطہ ہے، میری دلیل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے او حق میرے اللہ دا، اے او عزت میرے اللہ دی، اے او وقار میرے اللہ دا، اے شان میرے اللہ دا، جیڑا ملک پاکستان دا بندہ بھول گیا تے حکمران بھول گئے نے تے اللہ ناراض ہو گیا۔ کمی کوئی نہیں رزق دی، ڈالراں دی کمی کوئی نہیں، سونے دی کمی کوئی نہیں، چینی دی کمی کوئی نہیں، آٹے گندم دی کمی کوئی نہیں، زمینہ دی کمی کوئی نہیں، پانی دی کمی کوئی نہیں، اور لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں ہے، پر تو بندہ بے وفا ہو گیا ہے، تو بندہ بے وفا ہو گیا ہے، تو بے وفا ہو گیا ہے، رب دے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں ہے۔ سننا اسی واسطے میرے رب نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، سورہ الانعام دے اندر آیت نمبر 88 دے اندر، سورت انعام دی آیت نمبر 88 دے اندر میرے اللہ نے 1 2 3 4 5 10 نہیں، اللہ نے 18 نبیوں دے نام لے نے۔ کتنے نبیاں دے؟ 18 نبیاں دے میرے اللہ نے نام لینے۔ اللہ کیوں نام لینی؟ سورت انعام دی آیت نمبر 88، سورت انعام دی آیت نمبر 88 دی اندر 18 نبیاں دے اللہ نام لیندہ ہے، تے اللہ میرا نام لے کے کی آکھدہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے 18 نبی بھی میرے دے بد گمان ہوندے، اگر 18 نبی بھی شرک کر دے، میں اللہ انہاں نبیاں دے بھی سارے عمل برباد کر دیندا۔ 18 نبی، قرآن مجید سورت انعام آیت نمبر 88۔ تے جے ہجے بھی تینوں نہیں سمجھ آئی کہ تیرا جرم کی ہے، تو رونا چینی مہنگی ہو گئی ہے، تو کہنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو کہنا حکمران برے نے، میں کہنا کوئی برا نہیں، تو برا ہے، تو اللہ دے حق نو پہچانے نہیں ہے، تو اللہ دے بدگمان ہوئے۔ اللہ نے آکھیا سی میرے بندیاں تے بھی بدگمان نہیں ہونا، بندیاں دی تے گل ہی نہیں رہی، تو ڈائریکٹ اللہ تے ہی بدگمان ہو گیا ہے، تو اللہ دے ہی حق مننے شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہجے بھی نہیں سمجھ آئی، اگلی آیت قرآن مجید سورت زمر، سورت زمر دی آیت نمبر 65، سورت زمر آیت نمبر 65، میرے اللہ نے باقیہ نبیاں دا الگ ذکر کیتا ہے، تے آخر سونے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے اللہ نے الگ ذکر کیتا ہے۔ تے کی آکھے اللہ؟ سورت زمر آیت نمبر 65، آیت نمبر سورت زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً تحقیق ہم نے وحی کی، یقیناً تحقیق ہم نے وحی کی، اللہ کہندا ہے اساں وحی کیتی کدی اتر وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد رسول اللہ تواڈے تے بھی وحی کیتی، تے تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی وحی کیتی۔ یا اللہ کی وحی کیتی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ
अशरकता मेरे नाल किसे नू शरीक नहीं बनाना, लाइन अशरकता मेरा हक किसे नू नहीं देना, लाइन अशरकता मेरे तो सिवा किसे नू सोरना पुकारना, लाइन अशरकता मेरे तो सिवा किसे दे नां दी 11वीं 12वीं नजरो नियाज, लाइन अशरकता मेरे तो सिवा किसे नू झुक के सलाम भी नहीं लेना। मेरे तो सिवा अल्लाह ने आख्या मेरे तो सिवा असी की करने, कोई वड्डा आ जावे अस्सलाम अलैकुम, झुकना के दे अगे। लाइन अशरकता कुराने मजीद सूरत जुमर आयत नंबर 65 42 वाले गवाह रहना। अल्लाह गुनाहगार दी हाजरी कबूल कर ले। 42 वाले तुहानू अपनी अल्लाह दी कसम उठा के तुहानू मैं दे रहा, गवाह रहना मैं कोई कमी नहीं छोड़दा। मैं अपनी जान तो बढ़ के अल्लाह मैनू रिया तो बचाए, मैं कोई कसर नहीं छोड़दा कि मैं तुहानू समझा दें और तुसी जन्नत दे वारिस बन जाओ। लाइन अशरकता ऐ मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह, जे तुसी भी शिरक करोगे लहबितानहुम लयहबतन्ना अमलुका लयहबतन्ना अमलुका लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह नु अल्लाह कह रहा वां, जे मेरे नबी तू भी मेरे ते बद गुमान हो, मैं तेरे अमल भी बर्बाद कर देने ने। जाओ दुनिया के अंदर मैं फिर दस रहा, मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। सूरत जुमर है आयत नंबर 65 है। कोई माई दलाल मौलवी इस आयत को गलत साबित कर देवे कि इस तो मुराद मेरे मुहम्मद है ने कि नहीं, मैं अपना गला कटवा दिया। ये फुलों के हार गले पाते ने, इन्हों के फूलों दी पत्तियां सुटियां जांदियां ने, इन्हों के उपर नोटां दी दथियां सुटियां जांदियां ने, ते मेरे मुहम्मद नूं पत्थर वजदे सन। तू बहरूपिया बना दिता है, बहरूपिया खुद बहरूपिया ते कौम नूं भी बेवकूफ बना दिता है, इस कौम नूं इतना झल्ला बना दिता है। हक तो दूर किया है, कुरान तो दूर किया है, हदीस तो दूर की, अपनियां जुतियां सीधियां कराइयां, अपने हुक्के अपनियां चिलमा गर्म करवाइयां ने। इन्हां लोगां नूं बड़े बड़े लैंड लाड, हत्ता कि कई साडे मुल्क दे बड़े बड़े, एक बाबा धनके शाह जे, एक बाबा धनके शाह जे, ओहदे कोल सारे हुक्मरान जांदे ने, आंदे ने जब तक बाबा धनके शाह थापड़ा नहीं मारेगा असा वजीर नहीं बनना, असा सदर नहीं बनना। एडे गुमराह बंदे ते मुल्क पाकिस्तान अमन हो जाए, सुकून हो जाए, नहीं। जिथे शिरक होवे उथे अमन नहीं हो सकता, जिथे शिरक होवे उथे सुकून नहीं हो सकता, जिथे शिरक होवे उथे बरकत नहीं हो सकती। तुसी आखोगे जी ये किथे लिखे है? कुरान च लिखे है। किथे लिखे है? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। मेरा अल्लाह आंदा है जिथे तौहीद आ जावे उथे मैं अमन कायम कर देना वा, उन्होंने मैं अमन दे देना वा। उलाइका लहुमुल अमनु, उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। उन्हां लोगां नूं मैं हिदायत दे देना वा, उन्हां लोगां नूं मैं अमन दे देना वा, उन्हां लोगां नूं मैं सकून दे देना वा, उन्हां लोगां दे उपर मैं अपनियां रहमतां दा नज़ूल करना वा। किन्ना लोगां दे उपर लोगो और जेड़े अल्लाह दे हक नूं हक समझदे ने, अल्लाह ते बदगुमान नहीं होंदे। जेड़ा अल्लाह ते बदगुमान हो जावे, मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, वो सकून दे अंदर नहीं रह सकता, वो इज्जत नहीं पा सकता। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन दे मौजा लुटियां ते फिर जेल, 4 दिन दियां मौजा लुटियां ते मुल्क जला वतन है। फिर कौम नू बुद्धू बनाया कि जी असी तरक्की कर रहे हैं, साडे दौरे तरक्की सी, फिर तरक्की होएगी,
پھر قوم نو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اسی آ رہے ہیں جی، استقبال کرو، ریلیاں نکالو. یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے. میرے محمد نے کہا جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے. میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ. اب علماء پر دور نازک آ چکا. ایک ہمارے عالم کو پرسوں ترسوں کراچی میں شہید کر دیا گیا. رات لاہور کے اندر علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بیٹے علامہ حشام علیہ ظہیر کے مرکز میں مشکوک شخص کو پکڑا گیا جو ریکی کر رہا تھا، جو تصویریں لے رہا تھا. اس سے پہلے بھی 6 ماہ ان کے گھر کی ریکی کرتے ہوئے ایک جاسوس کو پکڑا گیا، وہ بھی گورنمنٹ کی تحویل میں ہے. رات بھی. لیکن لوگوں، ہم اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. زندگی موت عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. لیکن یہ علماء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. گاؤں میں ہو، بستی میں ہو، شہر میں ہو، چک میں ہو، جہاں بھی ہو، خیانت نہ کرو. اس منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو حق بیان کرو. تمہاری زندگی موت کا مالک اللہ ہے. ہم جانتے ہیں انجام کیا ہے. لیکن وہ کیا کسی نے کہا، سوچا ہے انجام اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں. اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. سنیے قرآن. اللہ نے نبی کو کہا کہ اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی بھی شرک کرو گے تو میں تواڈے عمل بھی. مولوی جو مرضی کرتے رہے. مولوی آکھن سن سال بعد دانے دے دیو، ساڑے عرس تے آ کے سال بعد بکرا دے جانا. نہ تانوں نمازاں دی لوڑ ہے، نہ تانوں زکات دی لوڑ ہے، نہ تانوں حج دی لوڑ ہے. تسی حج بھی اتھے آ جانا کر لینا، تہاڈا حج بھی ہو جائے گا 7 شریف. پاکستان وچ حج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ پاکستان وچ حج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ او ہوندا. تانوں نہیں پتہ، پتہ ہے تانوں، سارا پتہ ہے. تانوں سارا پتہ ہے. 7 شریف سندھ دے اندر حج ہوندا ہے. کچھ عرصہ پہلے اور ویڈیو ایک آئی سی مولانا تصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ دی. وہ بیچارہ پاکستان بھی نہیں یاد ہے. جدوں دی انہیں ویڈیو بنائی نا، انہاں مولویوں نے فتویٰ دے دیتا کہ وہ واجب القتل ہے، پاکستان آوے تو انہوں قتل کر دیو. جدوں دی انہیں ویڈیو بنائی ہے نا، او دے تے واجب القتل دا فتویٰ ہے کہ جدوں پاکستان آوے انہوں. لیکن تسی جو مرضی کر لو، انشاءاللہ اللہ اس عوام نو شعور دے رہا ہے. اس عوام نے تانوں ہن توڑی ونڈا نہیں پانا انشاءاللہ. جویں مکے دی زمین دربارہ مزارہ تو پا کے، جویں مدینہ پاک دی زمین دربارہ مزارہ تو مکے اور مدینے تو ود کے اللہ دی زمین دی اوپر کوئی چنگا ٹکڑا زمین دا ہے تے جے اتھے کوئی دربار مزار نہیں ہے تے ایتھے دربار مزار بنانا بھی شرک ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اتھے دربار بندے کیوں نے؟ گورنمنٹ چندہ لیندی ہے. جڑا وڈا دربار بن جاوے نا وہ اوقاف وچ ہوندا ہے. جس دربار دی آمدن جیڑی زیادہ ہوئے، اس حکومت نو بھی حرام لگ گیا نا، منہ نو حرام. یہ بجلی چور ہن پھڑے جا رہے ہیں. پہلے وابطہ والے نو تے حکومت نو ایجنسیاں نو کوئی نہیں پتا سی بجلی چوری ہوندی. پتا سی کہ نہیں پتا سی؟ منو نے خود چور ہیں نا، پتا سی. سارے ساڈے کولوں باتاں سیدھیاں ہوندیاں نے. یہ سارا معاملہ انہاں خود خراب کیتا ہوا ہے. پتا پہلے بھی ہے سی. وابطہ دے بڑے بڑے افسر سارے بتا لیندے نے. سارے نو پتہ ہے فلاں چودھری نے ڈیرے تے نجائز ٹرانسفارمر لگایا ہوا ہے. کسی غریب نو آبادی دے اندر بھی بجلی نہیں مل رہی، جتھے الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے. تے کتھے جناب 11,000 12,000 kV دی تار گزر رہی ہے تے اتھے وڈیرے دی زمین ہے. اتھے کی ہے؟ کسی وڈیرے دی کوٹھی ہے، کسی وڈیرے دی زمین ہے. انہیں ڈائریکٹ کنڈیاں لائیاں ہوئی ہیں. تے وابطہ والے انے نے تنخواہ حرام لیندے نے. شرم نہیں آتی انہاں نو؟ حرام لیندے نے وابطہ والے تنخواہ. انہاں نو نہیں پتا جیڑا ملازم ہو کے چوری چھپائے او دی تنخواہ حرام ہے، وہ بچیاں نو حرام کھوا رہا ہے. میرا فتویٰ ہے، کوئی مائی دلال میرا فتویٰ غلط ثابت کر دے وے، میں ممبر تے نہیں چڑھاں گا. جس محکمے دے بندے نو پتا ہے کہ ہیرا پھیری ہو رہی تے انہیں چھپایا ہوا ہے، انہیں کی کیتا ہوا ہے؟ او بھاویں تنخواہ اپنی بھی لے لیا تاں بھی حرام لے لیا. او بھاویں تنخواہ اپنی لے رہا ہے نا، اپنی تنخواہ لے رہا ہے، او پھر بھی کی لے رہا ہے؟ وہ اپنے بچے نو حرام کھوا رہا ہے. وہ دی روٹی روزی حرام ہے.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੰਦ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਰ ਫਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੜਾ ਚੀਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਠੀਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਭ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। लेकिन अगर कौम सीधी हो जाए, अल्लाह का हक पहचान लो, एक अल्लाह को डरना शुरू कर दो। अल्लाह तो सिवा किसी को डरन की लोड़ ना, तुम्हारी इज्जत का कोई मालिक है, ना तुम्हारी रोटी का कोई मालिक है, ना तुम्हारी जिंदगी का कोई मालिक है। तुसी लोगों को झूठियां इज्जत लेना चाहते हो, अल्लाह की कसम है रब को मंगो तो रब तुहानू सच्चियां इज्जत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह का हक ना बांटो, अल्लाह ते बदगुमान ना हो, अल्लाह की जात के ऊपर बदगुमान ना हो। अल्लाह ते बदगुमान हो गए हो, डर गए हो, फलां काम किया तो फलां नाराज हो जाएगा, सारा जग नाराज हो जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सामने, दूसरी तरफ बाप है सिद्दीक दा, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ अबू बकर दा बाप है, दोनों बाप आमने सामने होए ते मौका केड़ा है? जंग दा मौका केड़ा? जंग दा। जंग दा बाप ने पुत्र नू वेख लिया, बाप ने पुत्र नू, बाप काफरां वल्लों है ते बेटा मुसलमानां वल्लों है। बाप, गौर करो, जागो जागो, मैनू लेट हो रही है, तुहानू लेट कोई नहीं है, 6 घंटे सफर मैं करना है, गड्डी मेरी लेट हो गई, जरा जागो सुनो। वजद भी कदी कदी आंदा है। सामने अबू बकर है, दूसरी तरफ अबू बकर दा बाप है अबू कुहाफा, बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, बेटा मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी फौज नाल है, बाप काफरां दी फौज नाल है। बाप ने बेटे नू वेख लिया सामने ते कन्नी कतरा के बाप इंज निकल गया। बाप कन्नी कतरा के कि मैं अपने पुत्र ते तलवार किवें चलावां, बाप कन्नी कतरा के निकल गया। कोई वेला आया बाद आंदा है अबू बकर, जंग च तू मेरी तलवार दी जद तले आए, जंग दे विच तू मेरी तलवार दी जद थले आए, पर आखिर मेरा पुत्र सी, मैं तेनू माफ कर दिता है। ते सुन, इत्थे लोग 10-10 रुपया पिछे ईमान वेच रहे हैं। ईमान किस नू आखदे ने? इत्थे लोग किसी थाने के SHO पिछे ईमान बेच रहे हैं, इत्थे लोग किसी MPA पिछे ईमान बेच रहे हैं। मौत तो याद ही नहीं है, अल्लाह इज्जत नहीं देंदा, हाँ जी, अल्लाह ते यकीन नहीं है। इत्थे लोग टके टके ते ईमान बेच रहे हैं। खुदा दी कसम है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, लहब शरारे नू कहा जाता है, लहब खूबसूरती शरारा, अबू लहब दा चेहरा चमकदा सी, लाटा मारदा सी, लेकिन सयसला नारन जाता, सयसला नारन जाता, नार के नू किया जाता है? नार जहन्नम। रब सोने चेहरे नू नहीं वेखदा, रब सोने कपड़ियां नू नहीं वेखदा, रब उच्चे कद नू नहीं वेखदा, रब पैसे नू नहीं वेखदा, रब वेखदा है बंदा कमजोर है ते ईमान कितना है, बंदा माड़ा है पर ईमान कितना है। बाप आंदा है अबू बकर तू मेरे तलवार दी जद थले आए, पर मैं तेनू पुत्र समझ के, ते सुन बाप नू पुत्र ने जवाब की दिता है, हाय अबू बकर जैसा बेटा होवे ते रब दा गुस्सा ठंडा क्यों ना होवे। अबू बकर जैसा बंदा होवे ते रब दा गुस्सा ठंडा क्यों ना होवे। अबू बकर आखे है, अब्बा जान तू ते मैनू पुत्र समझ के माफ करदा रहे हैं, जे तू मेरी तलवार दी जद तले आ जांदो ना ते मैं तेनू प्यो समझ के माफ कोई नहीं सी करना, मैं तेनू बाप समझ के माफ क्यों। हो हल्का यारा तो अबरे शम की तरह नर्म, हो हल्का यारा, दोस्तां दा हल्का, दोस्तां दी यारी होवे ना, बाहर साडे दोस्त भी मुशरिक बिदती असी दोस्त बनाने आ, मुशरिक ते बिदती ते शराबी ते जानी दोस्त बना के हम नवाला ते हम प्याला हो जाने आ। मैं मुहम्मद दी शरीयत तो कुर्बान जावा,
میرے محمد نے آکھیا دوست بھی بنانے تے مومن بنانے کسے مشرک نال یاری بھی نہیں لا ہو حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اے ابا جان تو مینوں پتر سمجھ کے معاف کردا رہے ہیں تے جے میری تلوار دی زد تھلے تو آ جاندا نا تے میں تینوں معاف نہیں کرنا سی، میں تینوں اللہ دا باغی تے محمد دا دشمن سمجھ کے میں تینوں قتل کر دینا سی۔ اس نو کی آکھدے نے ایمان، اس نو کی آکھدے نے توحید، اس نو کی آکھدے نے اللہ دی محبت، اس نو کی آکھدے نے رب دا وقار، اس نو اللہ دی توحید، اللہ دی عظمت۔ اور تو اللہ دا ہو کے دیکھتے صحیح اللہ تینوں عزتاں کتنیاں دیندا ہے، اللہ تینوں شاناں کتنیاں دیندا ہے، اللہ تینوں مقام کتنا دیندا ہے۔ یہ بندہ ہے فقیر، تو سمجھتے صحیح تو اللہ دا فقیر ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ لو سنو چند باتاں قرآن دیا تو میں اپنی بات مکمل کراں، قرآن ہی سنانا چاہنا۔ میرے رب العالمین نے اس ظلم نو، اس جرم نو، اس گناہ نو بار بار قرآن دے اندر ایک مرتبہ نہیں، اگر مجموعی طور تے قرآن پاک دے حصے کیتے جان، قرآن پاک آدھے تو زیادہ 30 پارے نے، 15 پاریاں تو زیادہ اللہ نے قرآن وچ اپنی توحید بیان فرمائی۔ ایک ایت ہی کافی ہے مسلمان واسطے، تو ایک ایت ہی تو 15 سپارے نو پسے پشت ڈالیا ہوئے ہے، کدی 11ویں بابے دے نام تے، کدی فلاں دے نام تے، اللہ دے ولیاں نو بھی بدنام کر دیتا ہے، اتنا بدنام کیتا ہے کہ جی مائی نے 11ویں نہیں دیتی تے بزرگاں نے پوری بیڑی، پورا بیڑا، پوری برات ڈوب دیتی۔ اللہ دے ولی کسے نو نقصان دیندے نے؟ دسو اللہ دے ولی کسے نو نقصان دیندے نے؟ جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے، قرآن کہندا ہے، حدیث کہندی ہے، وہ کسے نو نقصان دیندا، او دے ہاتھ پیر کو اللہ دی مخلوق محفوظ رہندی۔ ادھروں تو آنا ہے اللہ دا ولی ہے، پیر عبد القادر جیلانی کون ہے؟ اللہ دا ولی ہے۔ تے دوسری طرف اللہ دے ولی تے بہتان لانا ہے کہ جی مائی نے 11ویں والی رات دودھ نہیں دیتا سی، مائی نے 11ویں والی رات دودھ نہیں دیتا سی، تے اس مائی دے پتر دی برات جا رہی، اس مائی دے پتر دی مولویاں کہانی ویکھو گڑی، ایویں نہیں میں مولویاں نو رگڑا لاندا، ہاں میں بھی مولوی تے مولویاں نو میں ایویں نہیں رگڑا لاندا، اے ہے نہیں سی قابل۔ اللہ دے ولیاں تے بہتان لایا نے، اور ولی بھی کون؟ پیر عبد القادر جیلانی۔ پیر عبد القادر جیلانی جڑا اہل حدیث سی، ہاں ہاں پیر عبد القادر جیلانی کون سی؟ اہل حدیث سی۔ میں ممبر تے کھڑا، میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، پیر عبد القادر جیلانی اگر اہل حدیث نہ ہوئے، او دی کتاب غنیت الطالبین میں ثابت نہ کرا، تو اپنے مولوی کو کتاب لے کے آ، جے میں ثابت نہ کرا میری سزا موت، میری سزا گولی، میری توڑ لا دیوی، میری توڑ لا دیوی، میری گل ریکارڈ ہو رہی۔ پیر عبد القادر جیلانی کون ہے؟ اہل حدیث ہے، غنیت الطالبین دے اندر لکھے ہے پیر عبد القادر جیلانی نے کہ جڑا بدتی ہوندا ہے، جڑا کون ہوندا ہے؟ بدتی ہوندا ہے، جڑا بدتی ہوندا ہے او دی پہچان اے وے ہو اہل حدیثاں نو چنگا نہیں سمجھدا، اہل حدیثاں نو چنگا، اہل حدیثاں نو چنگا کون آکھدا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی۔ تواڈے تے لازم ہے، میں نہیں جاندا جمعے تو بعد، میں اتھے رہ جانا، میں ہفتے نو بھی رہ جانا، میں اتوار نو بھی رہ جانا، میں اگلے جمعے تک تواڈے کہن تے ایتھے رک جانا۔ پاک پتن دے مولوی سد لو، لاہور دے بلا لو، اکاڑے دے بلا لو، پوری دنیا دے جتھوں دل کردا ہے، جے میرا حوالہ غلط ہوئے تے مینوں رسوا کر کے اپنے پنڈ چوں نکال دینا، مینوں سزائے موت دینا، میرے تے پرچہ کرا دینا، اس تو ود کے میں کی کہہ سکدا؟ جھوٹ بول دے ہو، شرم نہیں آندی؟ مولوی ہو کے ممبر تے اللہ دے ولی تے بہتان لایا ہے کہ اللہ دے ولی نو 11ویں والی رات بی بی نے دودھ نہیں دیتا تے بی بی دے پتر دی برات جا رہی ہے، برات کشتی دے اندر ہے اور کشتی دریا دے وچ سفر کر رہی ہے، ولی نو جو آیا غصہ، ولی نو جو آیا غصہ تے ولی نے جناب این کر کے بیڑی کیتی تے سارے شرم کر،
حیا کر، لوگاں نو جھوٹے کسے سنا کے ممبر رسول تے گمراہ کر دیں کہ اللہ دے ولی نے برات بوڑ دیتی ہے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیڑا لوگاں نو جناب نقصان دے وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے؟ نہیں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے نبی نے فرمایا ہے مسلمان او مسلمان ہے جدی زبان کو لوں، جدے ہاتھ کو لوں دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ تو تے اللہ دے ولی نو مسلمان بھی نہیں سمجھیا، تو تے پیر عبد القادر جیلانی نو مسلمان ہی نہیں سمجھیا، ایڈا وڈا بہتان لا دیتے ہی، جھوٹ بولے ہی۔ سنیے رب العالمین نے اپنے کلام دے اندر قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے اس کلام دے اندر اس شرک دی مذمت کتنی جگہ تے فرمائی ہے؟ ایک جگہ تے نہیں، سورۃ فاطر آیت نمبر 13، سورۃ فاطر آیت نمبر 13، والذین تدعون من دونہ، والذین وہ لوگ تدعون عبادت کرتے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ جن کی، میرا ترجمہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں حوالے دا ذمہ دار ہاں، آن دی ریکارڈ بات قرآن مجید سورہ الفاطر آیت نمبر 13، والذین تدعون وہ لوگ تدعون جو عبادت کرتے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ اوروں کی، من دونہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیا ہے؟ علی حجویری کو سجدہ کرنا، پاک پتن سجدہ کرنا۔ ہاں ہاں کرما والا، تسی تے سارے کرما والے ہو نا، اگاڑے والے، تواڈے کول پیر کرما والا، باقی سارے کڑمے نے، اکلا ہی کرما والا۔ ہاں ہاں جو اللہ کے علاوہ کرما والے کی قبر پر جا کر سجدہ کرے، قرآن جہاں شرک ہو توحید بیان کرنے کا مذہب ہی وہاں آتا ہے۔ ہاں ہاں والذین تدعون من دونہ، قرآن مجید سورۃ فاطر آیت نمبر 13۔ قرآن مندے آ جی چم کے اکھاں تے لا کے گھروں باہر نکلنا ہے سویرے، یا اللہ خیر کریں میں قرآن نو متھے لا کے نکل رہا ہوں، ڈرامے کر دینے، ڈرامے بازیاں کر دینے، میں جی قرآن نو متھے لا کے گھروں نکل رہا ہوں۔ میری بیٹی گھروں الوداع ہو رہی، دلہن کو قرآن کے سائے کے نیچے، دلہن کو کدی ویکھیا جے اور دیکھیا جے کدی دلہن نو تواڈے بتالی وچ بھی کدی انج ہویا ہے؟ ہوندا ہے نا۔ سنو، دلہن کو قرآن کے سائے کے نیچے سے نہیں، دلہن کو قرآن کا حافظہ بنا کے گھر سے رخصت کرو، بیٹی کو قرآن کا عالمہ بنا کے گھر سے رخصت کرو۔ دنیا میں بھی بیٹی تیرے لیے عزت ہوگی اور آخرت میں بھی بیٹی تیرے لیے جنت کی ضمانت ہو۔ قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جھکنے کو عبادت کہتے ہیں، سجدے کو عبادت کہتے ہیں، سورنے پکارنے کو عبادت کہتے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ دربار مزار پر 1 روپیہ دینا بھی حرام اور شرک ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ رب کی آخد ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 13، ما یملکون، ما یملکون وہ نہیں مالک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون وہ مالک نہیں ہے کس کے؟ قطمیر، قطمیر۔ تواڈے وچوں کچھ لوگ سعودیے بھی رہے نے، شاید کسے نو آئیڈیا ہوئے قطمیر کینوں آندے نے۔ قطمیر کھجور دی گٹلی، کھجور دی گٹلی، اس گٹلی دی اوپر ایک سفید چھلکا ہوندا ہے۔ گٹلی دی اوپر کی ہوندا ہے؟ کلو کھجوراں دا بابر لحاظ سارے نو کھوائیے پتہ لگے انہاں نو قطمیر کی ہے۔ 2 کلو کھجوراں میرے ذمے آ گئی ہیں تو انہوں کھوا کے دساں گا، وہ پردہ ہوندا ہے۔ کھجور دی گٹلی دی اوپر کی ہوندا ہے؟ پردہ۔ انہوں کی آکھدا ہے قرآن؟ قطمیر۔ رب آندا ہے جنہ دی رب تو علاوہ تسی عبادت کر دے ہو، ایک کھجور دی گٹلی دے پردے دے بھی مالک آئے۔ واہ میرے اللہ، میں تیرے قرآن تو قربان جاواں،
تینوں ABCD آ جائے تے تیریاں چھالاں نہیں رکدیاں، ہاں جی، تینوں چینی زبان آ جائے، تینوں کسی زبان تے عبور آ جائے، تیرے زمین تے پیر نہیں ٹک دے، رب دا قرآن سمجھ، رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھ، رب تینوں دنیا تے بلند کر دے گا، آخرت وچ بھی بلند کرے گا۔ ما یملکون من قطمیر، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تم پوجتے ہو، تم سجدے کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر پردے کے بھی مالک آگے بھی ہے۔ یہی آیت ہے، یہی صورت ہے، سورت فاطر ہے، آیت نمبر 13، سورت فاطر آیت نمبر، یہی آیت، اگلا حصہ، ان تدعوہم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، کی معنی بڑھیا سمجھ آئی کسے نے تھوڑی جئی؟ ان تدعوہم، قرآن مجید سورت فاطر آیت نمبر 13، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے، ان تدعوہم لا یسمعوا، او سن دے، لا یسمعوا، لا یسمعوا، کی نہیں سن دے، دعاءکم، دعا کی نہیں سن دے؟ ہائے کاش کہ تانوں کے بندے دا پتر مولوی ٹکریا ہوندا جس تانوں 20-30 سال قرآن سنایا ہوندا تے اج تہاڈی حالت اے نہ ہوندی۔ ہاں جی، تسی تے 11ویں دیندے رہے، بس اس تے ہی خوش رہے۔ سنو، شاید زندگی کا آخری خطبہ ہو، شاید اگلے جمعے میں نہ آ سکوں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، قرآن کا چیلنج ہے، بتاؤ قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا، 1000 دفعہ کہنے کو تیار ہوں، میری بات غلط ہو مجھے گولی مار دو، میری بات غلط ہو میری زبان کاٹ دو، میرا خون معاف ہے۔ میں ایک بار نہیں متعدد بار آج کے جمعے میں کہہ چکا ہوں۔ الحمدللہ یہ وہی جرأت سے بات کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب کا قرآن میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یسمعوا، وہ تہاڈیاں نہیں سن دے، وہ تہاڈیاں مر گئے، قبر دے اندر چلے گئے، ہن کی آکھن گے اگلا ڈرامہ، یہ ولیاں دے گستاخ ہیں، یہ ولیاں دے گستاخ ہیں، یہ ولیاں نو نہیں مندے۔ ہاں جیسے ہمیں قرآن کہتا ہے ہم اللہ کے ولی کو ویسا مانتے ہیں، اللہ کے ولی کو ہم ویسا مانتے ہیں جیسا قرآن ہمیں کہتا ہے۔ جیسا قرآن اور حدیث اجازت نہیں دیتی اسے ہم اللہ کا ولی او نہیں ہوندا جو پنگا گھٹاوے، ولی او نہیں ہوندا جو پنگ گھوٹی جاندی نا، اور گھوٹ گھوٹ پیتی آتے علی علی، ہاں پی ساوی تے رب نظر، یہ نعرے وجدے نے کہ نہیں؟ درباروں مزاروں پہ بدماشی کرتے ہو، تم نے اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا ہوا ہے، اور ہمیں کہتے ہو وہ قتل بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا۔ اور بھائی چرچا یا پرچہ ایک کوئی گل ہے، نہ چرچا ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے۔ ہاں جی، رقیبوں نے جا جا کے لکھائی رپٹ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے، بلکہ میں کیوں نہ کہوں، اللہ میرا مجھے معاف فرمائے، کبر نہیں ہے، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھائی تھانے میں کہ صدیقی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لیں گے۔ ان تدعوہم، سورت فاطر آیت نمبر، اور کوئی اپنے تے بھی خرچ کر لیا کرو، کوئی 4 کلو بادام کھا لو سال دے اندر، اللہ دا واسطہ جی، ٹھیک ہے نا؟ تہاڈے حافظے ایڈے کمزور نے، جوڑ جوڑ کے رکھی جاندے ہو، جوڑ جوڑ کے سٹی جاندے ہو، مربے لو، زمیناں لو، اوتھے مرلہ وکدا ہے وہ بھی لے لو، اگاڑے چ پلاٹ لے لو، فلاں کر لو، کوئی حج کر آؤ، کوئی عمرہ کر آؤ، کوئی قرآن پڑھ لو، کوئی بادام کھا لو، کوئی اپنی اولاد نو دین پڑھا لو، جوڑی جاندے ہو، جوڑی جاندے ہو، اللہ دی۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، قرآن کہتا ہے وہ تمہاری دعا نہیں سنتے۔ آگے بھی قرآن شاید ایڈا میٹھا نہیں ہے، شاید اتنا میٹھا نہیں ہے،
شاید تو ود کے دنیا کے اندر کوئی چیز میٹھی ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن میٹھا اس کو لگتا ہے جو دل سے قرآن پڑھتا ہے. میٹھا اس کو قرآن لگتا ہے جو دل سے قرآن نشہ ہی پڑھا ہے. آگے کیا ہے؟ یہی ہے وَلَوْ سَمِعُوا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، اگر وہ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول ہے. آگے کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت آ جائے گی. یہ قبروں والی تمہاری بات سن سکتے؟ قرآن ہے کی ہے. اور مندے ہو قرآن نو، آج کے بعد حجت تمام ہو گئی. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے قرآن سن لیا ہے، حجت تمام کیا ہوگی؟ یہ بندہ گناہگار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور تم بھی سامنے کھڑے ہوگے. اگر آج کے بعد تم نے شرک کیا تو اللہ کی قسم ہے میں گواہی دوں گا، یا اللہ اس بندہ فقیر نے تیرے بندوں کو قرآن سنایا تھا اور کھول کے سنایا تھا. یوم القیامہ، قیامت دا دن آ جاوے اے مردے سن سکدے؟ آگے کیا ہے؟ یکفرون بشرککم، یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. میرا اللہ آخد ہے اور میں تواڈے واسطے ہور اس تو ود کے کی بیان کراں. تسی شرک کردے ہو اللہ دے نال، ولا ینبئک مثل خبیر. تسی آخدے ہو کھوٹی قسمت، یا بری بری میری کھوٹی قسمت کھار دے کھری، بری بری میری کھوٹی قسمت کر دے. جھوٹ بول دے، بکواس کردا ہے، شرم نہیں آندی. کھوٹی قسمت میرا اللہ کھری کردا ہے. انہاں نو کوئی خبر نہیں انہاں دے اپنے نال کی ہونا ہے. ولا ینبئک مثل خبیر، انہاں نو نہیں خبر کہ انہاں دے اپنے نال اگاں کی ہونا ہے. قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. آگے بھی سن لو، رب العالمین کا قرآن، میرے احکم الحاکمین رب نے فرمایا، یہ قرآن مجید سورت احقاف آیت نمبر 5، سورت احقاف آیت نمبر ومن ازلو، ومن ازلو. ایک گھڑی اتھے بھی لا دیں بابر، پچھلے جمعے بھی میں تنوں آکھیا سی، ایک گھڑی ہو اتھے رانا زید صاحب ایک گھڑی لوا دیو مکہ مدینہ ٹریول دے نام دی، مکہ مدینہ ٹریول دے نام دی اتھے گھڑی اگلے جمعے لگی ہوئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سنو قرآن مجید سورت احقاف آیت نمبر 5، ومن ازلو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ومن ازلو، ذلیل ہے. ولا ضالین پڑھ دیو کہ نہیں؟ آج میں نے تھوڑا جہا بہت اوکھا ہونا پہ رہا تو انہوں سمجھان واسطے، لیکن انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوئے گی. ولا ضالین کی معنی گمراہ. ومن ازلو، یہ ضال اسی سے ہے. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو، جو پکارے کسی کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جو پکارتے ہیں من دون اللہ کو، من دون اللہ، من لا یستجیب لہو، وہ نہیں سن سکتے. من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، قیامت آ جائے گی وہ سن سکتے؟ من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ. قرآن سورت احقاف آیت نمبر، سورت احقاف آیت نمبر ومن ازلو، اس تو بڑا گمراہ کیڑا ہے، اس تو بڑا ضال کیڑا ہے؟ ولا الضالین، ومن ازلو ممن یدعو من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، قیامت دا دن آ جائے، الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. تواڈیاں دعاواں کو قبر والے کی نے؟ وہم عن دعائہم غافلون، غافل ہیں، کوئی خبر نہیں. اللہ دے ولی ٹھیک ہیں، اللہ کے ولی جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سارے اللہ کے ولی جو زندہ ہیں، جو زندہ ہیں، کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور ولی زندہ کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا کڑے پاوے وہ ولی ہے. جڑا کڑے پاوے وہ کی ہے؟ نہیں نہیں،
اسی کڑے پان والے نو ولی جڑا گھنگرو تے ٹلیاں او کیے ولی ہے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جب اذان ہو جائے تو مسجد میں ہو۔ ولی وہ ہے جو عورتوں سے خود پردہ کرے، جو عورتوں سے، میرے محمد نے کہا عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی انگلی مجھے نظر کیوں آئی ہے؟ میرے نبی نے کہا عورت کی انگلی عائشہ مجھے نظر کیوں آئی ہے؟ عورت کو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، عورت کو کہو اپنا ہاتھ اتھے پیر کی کردا ہے؟ مرید نو آکھیا جا اکاڑے سبزی لے آ، گوشت لے آ، مٹن لے آ، تے مریدنی نو آکھیا کرما لیا تھکا ہویا بڑا ذرا مٹھی بھر۔ ہاں تمہیں خبر ہو کہ نہ ہو ہمیں سب خبر ہے، اسی اس معاشرے دی پیداوار نہیں۔ پیر نو مرید نو پینڈا پا دیتا، مرید نو پینڈا پا دیتا تے پیچھے پھر کی آکھیا؟ اخبار دے وچ خبر آئی پیر صاحب مریدنی کھسکا کے لے گئے۔ او ہوندا ہے نا، ڈرو نہیں۔ اج بھاویں خرچہ ہوئے، چرچا ہوئے یا پرچا ہوئے، اج کچھ گل کسے لامے لا دئیے قرآن دی روشنی اندر، قرآن دی روشنی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قیامت تک یہ غافل ہیں، تمہاری دعا سن سکتے۔ اگر کوئی واقعہ اللہ دا ولی ہوئے اسی وہ دی عزت کران گے، اسی کی کران گے؟ عزت کران گے، پر سجدہ ویلا نہیں سٹان گے، سجدہ نہیں کران گے، عزت کران گے۔ عزت کی ہے؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے آئے، سارے تیاری کی تھی۔ ابو ایوب غریب ہے، ابو ایوب انصاری غریب ہے، بیگم آندھی ہے ابو ایوب سارے تیاری کر رہے ہیں، شاید رسول اللہ ساڑھے گھر آ جاوے، اور کچھ تم ہی تیاری کر لے، اے ابو ایوب کچھ تم ہی تیاری کر لے، شاید نبی تیرے گھر آ جاوے۔ ابو ایوب آندہ ہے، ہائے اللہ، ابو ایوب آندہ ہے میں غریب ضرور ہاں لیکن میں نے اپنے محمد نال محبت بڑی، میں غریب مدینے ضرور ہاں، میں ماڑا ضرور ہاں، پر میں نے اپنے آقا نال محبت بڑی ہے۔ تے جی اگر اللہ نو منظور ہو تے میرا نبی میرے تو علاوہ کتے نہیں جائے گا۔ لوگو تم دنیا کے پیروں کی بات کرتے ہو، میں پیروں کے پیر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے محمد کی ڈاچی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے، میرے نبی ایڑی مارتے رہے، میرے نبی ٹیل مارتے رہے، صحابہ ٹیل مارتے رہے، لیکن ڈاچی اٹھی اور دسو تم دنیا کے پیروں کی بات کرتے ہو؟ میرے محمد آئے تو غریب صحابی کے گھر آ گئے، میرے محمد آئے تو غریب صحابی کے جھوٹ بولتے ہو؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہو؟ کیا میرے نبی چراغاں والے گھر آئے سی؟ مدینے میں تو بجلی بھی نہیں تھی، میرے نبی کے دور میں بجلی تھی، کمکمے تھے، 1000 واٹ کے بلب تھے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہو، جھنڈیوں کا کاروبار کرتے ہو؟ ربیع الاول آ رہا ہے، لوگوں کو لوٹیں گے، جھنڈیاں مولوی خود لے آ کے رکھے گا، جے دے گھر ڈھیر جھنڈیاں لگی ہوں گی، رسول اللہ اتھے آن گے، رسول اللہ اتھے آن گے۔ میرے نبی کے دور میں بجلی نہیں تھی، کمکمے نہیں تھے، ابو ایوب انصاری نے گھر سجایا نہیں تھا، مرچیں چراغاں لگائی نہیں تھی، اللہ کا امر تھا تو میرے نبی کی ڈاچی ابو ایوب انصاری کے گھر رک گئی۔ ہاں سبحان اللہ، ابو ایوب انصاری نے سالن بنایا، سالن میں لہسن ڈالا، سالن میں کیا ڈالا؟ لہسن، تھوم، لہسن، گارلک، لہسن، تھوم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا سالن تو کہا ابو ایوب آپ کے سالن میں لہسن کی سمیل آ رہی ہے، میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، میں تو یہ
حرام نہیں ہے، لہسن حرام نہیں ہے، یورک ایسڈ کا علاج ہے، یورک ایسڈ کا علاج ہے، دل کے مریضوں کا علاج ہے، حلال چیز ہے، لہسن حلال ہے، کچا کھا کے مسجد نہیں آنا چاہیے۔ محبوب نے فرمایا سمیل آ رہی ہے میں تو نہیں کھاؤں گا۔ ہائے، ابو ایوب نے کہا جس چیز کو میرے محمد نے نہیں کھایا میں ساری زندگی نہیں کھاؤں گا۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ رات ہو گئی، بستر بچھانے کا ٹائم آیا، ابو ایوب نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئیں گے، اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آئیں گے، مہمان آئیں گے۔ کون آئے گا؟ مہمان آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اوپر اگر بٹھا دوں، لٹا دوں اوپر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اوپر اترنے میں تکلیف ہوگی، میرے نبی کو نیچے اوپر اترنے میں، نیچے اوپر چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی۔ ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول نیچے والا مکان وہاں آپ بستر لگا لیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ ابو ایوب اوپر چلے گئے، نبی کا بستر نیچے لگا دیا۔ رات ہو گئی، ابو ایوب لیٹے، فوراً اٹھ گئے۔ کیوں؟ یہاں لیٹے، سوچا یار نیچے میرے نبی نہ لیٹے ہوں، بستر اٹھایا اس نکر میں چلے گئے۔ لیٹنے کو دل کیا، پھر سوچا یہاں نیچے میرے نبی نہ لیٹے ہوں، اس نکر میں آ گئے۔ پھر سوچ آیا کہ میرے نبی یہاں نہ لیٹے ہوں، اس نکر میں آ گئے۔ ساری رات ابو ایوب نے ایک ستون کو پکڑ کر گزار دی اور کہا اللہ کے رسول میں تو ساری رات سو نہیں سکا کہ یہاں میں لیٹ جاؤں اور نیچے میرے محمد لیٹے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جو میرے رب کا نہیں، جو میرے محمد کا نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا باپ ہو یا ہماری ماں ہو۔ یہ جذبات نہیں ہے، یہ اللہ کے دین سے محبت ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، یہ حدیث سے محبت ہے۔ اور ہمارے ہزار عیب ہیں، ہمارے اندر ہزار گناہ ہیں، لیکن ہم اللہ کی توحید کے ساتھ اور محمد کی رسالت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے بے وفائی ہو سکتی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور آخری آیت سن لو، یہ سورت یونس ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورت یونس ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ جنہوں آندے نے نا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے کل ٹھوکن لگا اللہ دی رحمت نال، کل قرآن دی روشنی دے اندر۔ سورت یونس قرآن مجید آیت نمبر 31، اللہ نے گل شروع کی تھی کتھوں؟ کل۔ آیت 31 آیت کتھوں شروع ہوندی ہے؟ کل۔ کیڑا کل؟ دسو دسو، جے دے نال ہوندی تہاڈی ٹینکی فل، او کل نہیں ہے۔ آندے نے جی قرآن وچ کل دا ذکر ہے، کتھے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ سبحان اللہ، تیری دلیل۔ قرآن وچ کتنے کل نے؟ جنے جی 4۔ کیڑے کیڑے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ کیوں کل نے؟ جنے جی انہاں سورتاں دا آغاز ہوندا ہے کل تو۔ کس تو ہوندا ہے؟ تے میں آکھے ایک 5ویں سورت بھی ہے جڑی کل تو شروع ہوندی، اگے بھی تانوں دسیا سی نا، ایک 5ویں سورت بھی ہے جڑی کتھوں شروع ہوندی ہے؟ سورت جن۔ ڈردے نے کتے جن نہ چمڑ جان، اور جن چمڑدے ہی انہاں نوں نے، جڑے بہتے ڈردے نے جن چمڑدے ہی انہاں نوں نے۔ کدی کسے مولوی نوں جن چمڑے ویکھے نے؟ کدی کسے مولوی نوں دیکھے نے جن چمڑے؟ تے جے اگر انہاں دے جن کچھ کر سکدے ہوندے نا، تے جویں دا اسی چھرا رکھنے ہاں سانوں تے انہاں ایک قدم نہیں چلن دینا سی۔ جویں دا اساں کام کردے ہاں انہاں دے نال، اگر جن کچھ کر سکدے ہوندے ساڈی تے نسل ہی مکا دینی سی، لیکن ساڈا ایمان ہے اللہ تو سوا کوئی کچھ کر سکدا۔ قل اوحی الیہ 5واں کل بھی تو ہے نا، اور اس کے علاوہ قرآن میں سینکڑوں کل لفظ ہیں، سینکڑوں قرآن میں لفظ کل۔ اس کل کا کیا معنی ہے؟ فرما دیجئے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے محمد رسول اللہ، فرما دیجئے۔ سورت یونس آیت نمبر 13، آیت نمبر 31، سورت یونس آیت نمبر 31 آخری آیت، کل من یرزقکم، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟
سے پوچھئے جو آندے نے سانو تے بابے ہی دیندے نے، بابے کتھوں دیندے نے؟ اللہ کو لے کے دیندے نے۔ اچھا تینوں ڈائریکٹ اللہ نہیں دیندا؟ تینوں ڈائریکٹ اللہ نہیں دیندا تے جدوں بابا جمیا نہیں سی پہلے بھی کوئی لوگ گزرے نے بابے تو؟ جدوں علی حجویری نہیں سی ادوں داتا کون سی؟ جدوں علی حجویری نہیں سی پیدا ہویا ادوں داتا کون سی؟ ادوں بھی اللہ سی، تے جدوں چلے گئے ادوں بھی اللہ ہے۔ سارے فوت ہو گئے، اللہ ہجے بھی کیے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ اللہ زندہ رہے گا۔ جو مر جائے، جو مٹی میں چلا جائے، وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں، وہ حاجت روا ہو سکتا نہیں، وہ بیٹیاں بیٹے دینے والا ہو سکتا نہیں، وہ گھر آباد کرنے والا ہو سکتا نہیں، وہ بیٹی کا گھر بنانے والا نہیں، وہ بیٹے کا گھر بنانے والا نہیں، وہ پوتا دوتا دینے والا نہیں، وہ نواسی نواسا دینے والا نہیں۔ جو مر جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو حی قیوم ہمیشہ زندہ ہے وہ اللہ سارے اختیار کا مالک ہے۔ میرے اللہ نے کہا میرے محمد کہہ دو ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں رب کو بھی ہم مانتے ہیں، ود کو بھی مانتے ہیں، یغوث کو بھی مانتے ہیں، یعوق کو بھی مانتے ہیں، نصر کو بھی مانتے ہیں، لات کو بھی مانتے ہیں، منات کو بھی مانتے ہیں، حبل کو بھی مانتے ہیں، یغوث کو بھی مانتے ہیں، یعوق کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سارے کون تھے؟ یہ اپنے اپنے دور میں سارے اللہ کے ولی تھے، اپنے اپنے دور میں اللہ کے ان ولیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ لات منات عزا حبل ود یغوث یعوق نصر، ان کا ذکر کس نے کیا ہے؟ یہ پہلے دور میں ولی تھے، فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے شیطان نے مریدوں کو پٹی پڑھائی کہ اپنے پیروں کے نام پر، اپنے ولیوں کے نام پر مورتیاں بنا لو۔ انہوں نے مورتیاں بنائی، پوجنا شروع کر دیا۔ رب العالمین نے کہا کسی نے رزق والا کوئی خدا بنا لیا، کسی نے اولاد دینے والا کوئی خدا بنا لیا، کسی نے مشکلیں دور کرنے والا کوئی خدا بنا لیا۔ ہورتے ہور کئیاں دے انج دے بھی پیر ہے جڑے آندے نے با کوئی تویت دیو انج دا کہ دماد میرے قابو آ جاوے، تے بہو جاندی ہے اسے پیر کول با انج دا کوئی تویت دے کہ سس میرے قابو آ جاوے، پھر سس جاندی ہے اسے پیر کول، پیر جی کوئی انج دا تویت دیو کہ نو میرے قابو آ جاوے، تے ساریاں نو پیر رگڑا دیتی جاندا ہے۔ ساریاں نو نو بھی اتھے گئی، سس بھی اتھے گئی، دماد بھی اتھے گیا، سورا بھی اتھے گیا، سارے اتھے گئے، ساریاں تو وہی پیر ہے تے ساریاں نو کڑیاں ولیٹ ولیٹوں نے دیندیاں جا تیرا بھی ہو جانا، تیرا بھی ہو جانا، تیرا بھی ہو جانا۔ تے مڑ کے آ کے گھر جدوں ساریاں کھولیا تے گل تے ہکو سی، گل تے کھل گئی بھئی یہ وہی کچھ ہے۔ ادا مطلب ہے جو رب نو چھوڑ کے کتنا ہی جاندا ہے ذلیل ہی ہوندا ہے۔ سن لو قرآن، قل من یرزقکم، میرے نبی ان سے کہو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور صرف رزق نہیں، من السماء، آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، زمین سے تمہارے لیے انگوریاں نکالتا ہے، امن یملک السمع والبصر، کون ہے جس نے تمہیں سننے کی طاقت دی، جس نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی؟ کون ہے؟ جاؤ، اگر اکھ دا نور ختم ہو جاوے، اکھ دا نور ہے، اکھ دا نور ہے ختم ہو جاوے، نہ لینز کم کردا ہے، نہ ڈاکٹر کم کردے نے۔ ڈاکٹر آندے نے پچھو بیٹریاں ڈیڈ ہو گئی ہیں جی، کی ہویا ہے؟ پچھو بیٹریاں، پاویں آئی سپیشلسٹ لاہور کول جاؤ، پاویں لندن جاؤ، پاویں جس مرضی ڈاکٹر کول جاؤ، ہاں جی جس مرضی ڈاکٹر کول جاؤ، جدو رب نور ختم کر لے وے، جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی، جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلہ، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، سارا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ اور جنہیں تینوں مفت چے سب کچھ عطایا، جنہیں تینوں مفت چے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا؟ قل من یرزقکم من السماء والارض،
امن یملک السمع والبصر ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ سے مردہ، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ کون پیدا کر دیتا ہے؟ ماں زندہ ہے، بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے، کیس ہوتے ہیں نا ایسے، ماں زندہ ہے، بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے، اور ماں فوت ہو گئی ہے، بچہ پیٹ میں، ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی آپریشن کرو، ماں فوت ہو گئی کتے بچہ بھی فوت نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے، سورت یونس کہتی ہے، آیت نمبر 31 کہتی ہے، کون ہے وہ اللہ تمہارا جو زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے؟ آگے کیا کہا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ اللہ ہے سب سے بڑی تدبیریں کرنے والا۔ اللہ نے کہا یہ ساری باتیں مشرکوں سے پوچھو، یہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے محمد یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، سارے کام۔ قرآن سورت یونس آیت نمبر 31 آخری لفظ، اے محمد ان سے پوچھو پانی کون برساتا ہے، انگوریاں کون دیتا ہے، بیٹے کون دیتا ہے، زندہ سے مردہ کون دیتا ہے، مردہ سے زندہ کون دیتا ہے، سننے کی طاقت کون دیتا ہے، ہاں ہاں دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے، ناک سے سونگھنے کی طاقت کون دیتا ہے، پھولوں کی خوشبو تجھے پتہ چل جاتا ہے پھولوں کی خوشبو ہے، گٹر کھول جائے تجھے پتہ چل جاتا ہے بدبو ہے، ہاں ہاں جس قسم کی سمیل ہو تو محسوس کر خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ یہ تیرے ناک میں لیبارٹری کس نے لگائی ہے؟ یہ حس کس نے لگائی ہے؟ یہ زبان تیری لیبارٹری ہے، تو زبان پہ میٹھا رکھے تو میٹھا لگتا ہے، کڑوا لگے تو کڑوا لگتا ہے، ترش ہو تو ترش لگتا ہے، مرچی ہو تو مرچی لگتی ہے۔ یہ زبان کا ذائقہ رب ختم کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو زبان کا ذائقہ دے دے؟ ہیں دنیا میں ایسے لوگ جن کی زبان کا ذائقہ اللہ نے یہ لیبارٹری ختم کر دی، دنیا کے ڈاکٹر ٹیل لگا چکے ہیں، ان کو زبان کا ذائقہ نہیں پتا، ٹھنڈا کھاؤ، میٹھا کھاؤ، پھیکا کھاؤ، جس طرح کا بھی کھاؤ، ترش کھاؤ، کڑوا کھاؤ، کوئی پتہ نہیں ہے یہ سونگنے کی طاقت کس نے دی ہے، یہ زبان کا ذائقہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ حاضری قبول کر لے۔